آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے۔ کسی نے کہا ہماری عمر 50 سال ہے، جب سے آج تک مطلب 6 تکبیروں کا عمل کریں یا پڑھتے ہیں، آپ سے معلوم ہوا کہ 12 تکبیرات کرنا چاہیے، تو کس طرح کرنا چاہیے 12 تکبیرات؟ دیکھیے 12 تکبیرات کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ پوری صحیح حدیث ہے کہ آپ 12 تکبیرات، 6 کے لیے کوئی روایت مجھے نہیں ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمة المضلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف، ایک روایت میں ہے کہ دجال سے بھی زیادہ خوف امت کو گمراہ کرنے والے ائمہ سے ہے۔ امت مسلمہ میں دینی بے حسی، دینی یتیمیت اور لاواریثیت کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو دین میں اپنا رہنما بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں نے جاہلوں کو دین میں اپنا رہنما بنایا، فسئلوا، ان سے دینی مسائل پوچھے گئے، فافتوا بغیر علم، انہوں نے بغیر علم کے ہی فتویٰ دے دیا، فضلوا واضلوا، یہ تو پہلے ہی سے گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ امت مسلمہ کے پورے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جسے قرآن پاک کی احکام والی آیات اور احکام والے احادیث کا علم نہ ہو، آثار صحابہ کا علم نہ ہو، اور صحابہ کرام کے اختلافی مسائل اور ان کے دلائل کا علم نہ ہو، اسے دین کے مسائل کو بیان کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بندہ جو نہ تو عربی داں ہے، نہ عالم دین ہے، نہ قرآن و حدیث کے علوم سے واقف ہے، اور نہ تو قرآن پاک کی احکام والی آیات کا علم ہے، نہ احادیث کا علم ہے، نہ آثار صحابہ کا علم ہے، نہ صحابہ کے اختلافی مسائل اور ان کے دلائل کا علم ہے۔ جب ایسا آدمی قرآن پاک اور احادیث اور دینی فقہی مسائل بیان کرے گا تو امت مسلمہ میں انکار حدیث کا فتنہ پیدا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ امت مسلمہ میں گروہ بندی اور اختلاف اور فتنہ اور انتشار نہیں پھیلے گا تو اور کیا ہوگا؟ اس بندے نے یہاں 2 دعوے کیے ہیں کہ عیدین کی 12 تکبیرات والی جو روایت ہے سب سے زیادہ صحیح روایت ہے، اور دوسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ 12 تکبیرات کہنا مسنون عمل ہے۔ دونوں دعووں پر کوئی دلیل، کوئی روایت اس بندے نے پیش نہیں کی۔ اولاً سنت ثابت کرنے کے لیے جہاں حدیث پاک کا صحیح، صریح، مرفوع اور غیر معارض ہونا ضروری ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فعل کو ہمیشگی کے ساتھ، استمراریت کے ساتھ، دوام کے ساتھ کرنا بھی ثابت ہو، جبکہ کسی بھی حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ اور ایک اہم بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اچھی طرح سن لیجئے، امام اہل سنہ، فقیہ و مجتہد، حافظ حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، حوالے کے لیے دیکھ لیجئے اعلاء السنن جلد 8 صفحہ 135۔ روى العقیلی عن احمد انہ قال، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیس یروى فی التکبیر فی العیدین حدیث صحیح مرفوع، کہ عیدین کی تکبیرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ عیدین کی 12 تکبیرات والی جتنی بھی روایت آئی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ سب سے پہلی روایت ابو داود، ابن ماجہ، دارقطنی، مسند احمد کی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہیں قرات سے پہلے۔ یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی آئے ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن الطائفی، ان کے بارے میں امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس بالقوی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس بالقوی، امام مرہ کہتے ہیں کہ ضعیف، اور امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبد الرحمن الطائفی ضعیف راوی ہیں۔ دوسری روایت ہے ابو داود اور ابن ماجہ کی عن عائشہ رضی اللہ عنہا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى ب7 تكبيرات وفي الثانية ب5 قبل القراءة سوى تكبيرتي الركوع۔ اما سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات قرات سے پہلے کہا کرتے تھے، رکوع کی دونوں تکبیرات کو چھوڑ کر۔ اس روایت کی سند میں بھی ایک راوی آئے ہیں عبداللہ ابن لہیعہ، ان کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف درجے کے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، امام عثمان کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن لہیعہ ضعیف، اور امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن لہیعہ ضعیف لیس بشیء۔ عبداللہ ابن لہیعہ یہ ضعیف درجے کے راوی ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن الکبریٰ جلد 6 صفحہ 162 پر فرمایا کہ عبداللہ ابن لہیعہ ضعیف لا یحتج بہ، عبداللہ ابن لہیعہ ضعیف درجے کے راوی ہیں، ایسے راوی سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ تیسری روایت جسے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے جلد اول صفحہ 70 پر عن کثیر بن عبد اللہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الأولی 7 قبل القراءة وفی الآخرة 5 قبل القراءة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیرات کہیں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 تکبیرات کہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ لیس شیء فی ھذا الباب اصح منہ، کہ اس سے زیادہ صحیح روایت اس باب میں اور کوئی نہیں ہے، یعنی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ محدث ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ھذا لیس بصریح فی التصحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے میں یہ اس بات کی صراحت نہیں نکلتی کہ روایت سب سے زیادہ صحیح ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت زیادہ ضعیف نہیں ہے، سب سے اچھی روایت ہے۔ اور ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے سے یعنی سب سے زیادہ صحیح روایت ہے، یہ معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، چونکہ کثیر بن عبداللہ عندہم متروک، محدثین کے نزدیک اور امام بخاری وغیرہ دیگر محدثین کے نزدیک یہ راوی متروک راوی ہیں، ایسے راوی کے ہوتے ہوئے اس روایت کی صحت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر جلد اول صفحہ 144 پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثیر ابن عبداللہ ضعیف، کثیر ابن عبداللہ یہ ضعیف درجے کے راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مرہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ لا یساوی حدیثہ شیئا، کہ اس کی حدیث کسی بھی مسئلے میں درست نہیں ہوتی۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثیر بن عبداللہ ابن عمرو بن عوف متروک الحدیث، کہ کثیر بن عبداللہ ابن عمرو بن عوف یہ متروک الحدیث راوی ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ کثیر بن عبداللہ بن عمرو منکر الحدیث لیس بشیء،
کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو یہ منکر الحدیث اور اس راوی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مجروح قرار دیا ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضعفاء اور متروکین میں شمار کیا ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثیر ضعیف الحدیث، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثیر ابن عبداللہ رکن من ارکان الکذب، کثیر ابن عبداللہ یہ جھوٹ کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، لیجیے ایسے راوی کے ہوتے ہوئے اس روایت کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تین روایتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، تینوں کے تینوں ضعیف ہیں۔ ایسی ضعیف روایت سے کبھی بھی سنیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور دیگر محدثین نے اور ان کے جو شیخ ہے البانی صاحب نے بھی اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، تو وہ خود لکھتے ہیں، جیسے کہ صحیح ابن ماجہ میں جلد اول صفحہ 215 پر انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح شواہد کی بنیاد پر اور آثار صحابہ کی شواہد کی بنیاد پر اس روایت کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے۔ لیکن جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر امت کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے یہ کہنا کہ روایت سب سے زیادہ صحیح ہے اور 12 تکبیرات والا یہ عمل مسنون عمل ہے، یہ دراصل شریعت کے اصول اور قواعد کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، امت کے دین کے ساتھ کھیلنا ہے۔ امت مسلمہ میں جو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ فقہ اور احادیث معمول بہا ہیں، ان کے بارے میں کنفیوژن پیدا کر کے شک میں مبتلا کرنا، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ کھیلنا ہے اور امت مسلمہ کو دین سے اور احادیث۔ چلیے اب ہم عیدین کی 6 تکبیرات والی روایات کو بھی سنتے ہیں۔ امام ابو داود علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر ہے 5790 عن مکحول قال اخبرنی ابو عائشہ جلیس لأبی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت مکحول حدیث بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ابو عائشہ نے اس حدیث کو بیان کیا، ان سعید بن العاص سأل ابا موسى وحذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہما کیف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحى والفطر۔ سعید بن عاص جو تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں کتنی تکبیرات کہا کرتے تھے؟ فقال ابو موسیٰ كان يكبر 4 تکبیرہ علی الجنائز۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں جنازے کی تکبیرات کی طرح 4 تکبیرات کہا کرتے تھے۔ فقال حذیفۃ صدقہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کہا۔ وقال ابو موسیٰ كذلك كنت اکبر بالبصرة حيث كنت علیہم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب بصرہ میں معلم کی حیثیت سے مأمور تھا تو وہاں پر بھی عیدین کی نماز میں 4 تکبیرات کہا کرتا تھا۔ امام ابو داود علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اس پر سکوت اختیار فرمائی۔ ان کے جو شیخ ہیں شیخ البانی نے اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا۔ ایک اور روایت جسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الآثار کتاب الزیادات میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2773 ان القاسم ابا عبد الرحمن حدثه قال حدثني بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضرت قاسم ابو عبد الرحمن نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی،
فکبر اربعن و اربعن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں 4 اور دوسری رکعت میں 4 تکبیرات کہیں۔ پہلی رکعت میں تحریمہ کی تکبیر کو ملا کر کے، دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کو ملا کر کے۔ ثم اقبل علینا بوجہہ حین انصرف، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد واپس لوٹتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تنسوا كتكبير الجنائز واشار باصابعه وقبض ابهامه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کو بند کیا اور اپنی 4 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا عیدین کی تکبیرات جنازے کی تکبیرات کی طرح 4 ہیں، لا تنسوا، اسے مت بھولنا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت حسن الاسناد ہے، حسن درجے کی ہے، اور ان کے جو شیخ ہے شیخ البانی صاحب نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ صفحہ حدیث نمبر 2997 میں اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ان 2 روایتوں کو چھوڑ کر کے حضرات صحابہ کے آثار صحیح سند کے ساتھ حدیث کی دیگر متون کی کتابوں میں موجود ہیں، جس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن عبد الرزاق میں 2130 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اور صاحب مجمع الزوائد جلد اول صفحہ 223 پر ان احادیث کو، ان آثار کو نقل کیا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الآثار صفحہ 36 پر ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور اثر صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ عیدین کی 6 تکبیرات والا جو مذہب ہے وہ صحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کا تھا۔ امام عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فتح المالک جلد 3 صفحہ 347 پر لکھتے ہیں کہ لیس یروى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجہ قوی ولا ضعیف مثل قول هؤلاء۔ عیدین کی 6 تکبیرات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی روایتیں آئی ہیں جن پر احناف کا عمل ہے، ان میں ہر طرح کی روایتیں ہیں، وہ صحیح سند کے ساتھ بھی ثابت ہیں اور کمزور سند کے ساتھ بھی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد کے استاد ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی معطا صفحہ 138 پر لکھتے ہیں قد اختلف الناس فی التکبیر فی العیدین، لوگوں میں عیدین کی تکبیرات کے متعلق کافی اختلاف ہے۔ فما اخذت به فهو حسن وافضل ذلك ما روی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میں نے ان میں جو سب سے اچھی اور جو سب سے افضل روایت ہے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر اس بات کا کافی اہتمام رہا ہے کہ اکثر و بیشتر مسائل میں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اور عمل کو، طریقے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صحابہ میں جتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور جتنے زیادہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور سنتوں کو جانتے تھے، کوئی اور صحابی نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ صحابہ میں سب سے زیادہ قریب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سنت کے اور طریقے کا علم رکھنے والے صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ امام
محدث علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 287 پر لکھتے ہیں کہ قال حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ انه اشبہ الناس ہدیا وقضاء وخطبۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں چلنے میں، فیصلہ کرنے میں اور طرز تخاطب میں بعینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الاسلام جلد 2 صفحہ 205 پر لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں صاحب السواد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندرونی راز کی باتوں کا علم رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے باتوں کو جاننے والے صاحب السواد اور ترجمان القرآن، فقیہ الامہ، صاحب الحضر والسفر کے لقب سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی دونوں یمن سے واپس لوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ماجدہ محترمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کثرت کے ساتھ آتے جاتے دیکھا، ہمیں یہ گمان اور محسوس ہونے لگا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد خاندان میں سے ہیں۔ ان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو درجہ، جو مرتبہ، جو حق حاصل تھا صحابہ میں کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دن اور رات جب چاہے جب بلا روک ٹوک کے وہ گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذنک علی ان ترفع الحجاب، میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے دستک دینے کی اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا پردہ اٹھا دے اور گھر میں داخل ہو جائے، یہی تیری اجازت ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے صحیح میں حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر ہے 3551۔ حضرت عبد الرحمن ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے درخواست کی کہ دلنا علی اقرب الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا وسمتا ودلا نأخذ منہ ونسمع عنہ۔ ہم نے حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں صحابہ میں ایک ایسے صحابی کے بارے میں بتلائیے کہ جو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور طریقے اور سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، سمتن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گفتگو اور بات چیت کرنے والے ہوں، ودلن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باوقار اور سنجیدہ ہوں۔ قال كان من اقرب الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نقش قدم پر چلنے والے صحابی ہدیا وسمتا ودلا ابن ام عبد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل نقش قدم پر اور سنتوں پر چلنے والے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گفتگو اور بات چیت کرنے والے، وہ دلن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باوقار اور سنجیدہ، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہاں تک کہ حتی یتوارا عنی فی بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ گھر کے در و دیوار میں چھپا لیتے، یعنی اپنے ساتھ ان کو گھر میں داخل کرتے، اپنے ساتھ ان کو گھر میں لے جاتے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فقاہت کہیے اور ان کی یہ قوت ادراک اور ان کی اجتہادانہ یہ کرنٹ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر و بیشتر مسائل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اور آپ کے روایت کو اور آپ کے عمل کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ الغرض
عیدین کی تکبیرات کے متعلق سند کی حیثیت آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس بارے میں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول فیصل کو ذہن میں رکھیے کہ لیس یروی فی التکبیر فی العیدین حدیث صحیح مرفوع، کہ عیدین کی تکبیرات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہاں کسی مسلک کی برتری یا کسی مسلک کی تنقیص مطلوب نہیں ہے، یہ سب کے سب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود میں آئے ہیں، سب کے سب قابل احترام ہیں۔ عیدین کی تکبیرات کے متعلق چاہے وہ 6 تکبیرات والی روایت ہو، چاہے وہ 12 یا 11 تکبیرات والی روایت ہو، سب کے سب حسن درجے کی ہیں، سب کے سب قابل عمل ہیں۔ البتہ یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ 12 اور 1300 سال کے زمانے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں امت مسلمہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ فقہ اور حدیث پر مستقر ہو چکی ہے، جم چکی ہے۔ اب وہاں پر معمول بہا مروجہ احادیث اور فقہ کے خلاف میں دوسری فقہ حدیث کو پیش کر کے امت کے سادہ و طبقے میں کنفیوژن پیدا کر کے ان میں شک میں مبتلا کرنا، یہ دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے روکنا ہے، امت مسلمہ میں انکار حدیث کے فتنوں کو وجود میں لانا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو ذہن میں رکھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے اور ابو جعفر منصور نے بار بار اصرار کیا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری امت مسلمہ کو ایک فقہ اور حدیث پر قائم کریں اور آپ کی معطا کو دنیا میں قضاء اور قانون اور فتوے کی حیثیت سے جاری اور نافذ کریں۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ لا تفعل ان تفعل تکن فتنہ، تم ایسا ہرگز مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو امت مسلمہ میں اختلاف اور انتشار فتنہ پھیلے گا، انکار حدیث کا فتنہ وجود میں آئے گا، امت مختلف جماعتوں میں بٹے گی۔ اور پھر فرمایا ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرقوا فی البلاد وكل عنده علم وفقه وكل افتوا بما عنده في مصره بما رأى وكل على حق۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و فقہ حدیث کو لے کر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچے، اور انہوں نے اور ان کے ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، احادیث تھیں، انہوں نے اپنے احادیث اور فقہ کے مطابق وہاں کے لوگوں میں فتویٰ جاری کیا ہے، اور وہاں کے لوگ اس فتوے پر جم چکے ہیں، مستقر ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ ایک فقہ اور حدیث پر جمع کرنے کی آپ جو کوشش کریں گے تو امت میں انتشار فتنہ پھیلے گا، احادیث کا انکار ہوگا اور امت مختلف جماعتوں میں بٹے گی۔ عیدین کی تکبیرات کے متعلق دنیا میں فتنہ پروری کرنے والوں کے بارے میں ابھی ماضی قریب کے سعودی عربیہ کے محقق عالم دین صالح بن عثیمین اپنی کتاب الفروع جلد 3 صفحہ 201 پر سوال نمبر 36,491 کے جواب کے تحت لکھتے ہیں کہ ان من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی امت مسلمہ میں ایک فرقہ ایسا ہے، من یجعل الاختلاف فی الرأی الذی یسوغ فیہ الاجتہاد سببا للفرقۃ والشتات۔ شریعت مطہرہ نے جن امور میں اجتہاد کو جائز قرار دیا ہے، ان اجتہادی امور کو، ان اجتہادی مسائل کو لوگوں میں فرقہ بندی کا سبب بناتے ہیں، ان اجتہادی مسائل کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بانٹتے ہیں مختلف جماعتوں میں۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ سعودی عربیہ کے محقق عالم دین کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مختلف پہلو والی روایت کا جو اختلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے نقاط نظر کا جو اختلاف ہے، اور خبر احاد کی احادیث مختلف احادیث کا جو اختلاف ہے، وہ شریعت کے غیر بیناتی حصے کا اختلاف کہلاتا ہے، شریعت کے فروعی حصے کا اختلاف کہلاتا ہے۔ وہ طبعی ہے، قدرتی ہے، فطری ہے، اور غیر ارادی ہے، غیر اختیاری ہے۔ ان غیر ارادی، غیر اختیاری اور قدرتی اختلاف کو ارادی اختلاف کا ذریعہ بنا کر کے امت مسلمہ کو مختلف جماعتوں میں بانٹتے ہیں۔ آپ قرأت قرآن کے
اس اختلافی واقعے کو یاد کیجئے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک صحابی کو ایک ایسے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جو نہ میں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا۔ میں نے ان صحابی کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ان کے قرآنی اختلاف کا ذکر کیا تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ناگواری ناراضگی کے آثار محسوس کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ناراضگی اور مقدر چہرے کے ساتھ فرمایا، اقرا، تم دونوں جس طرح قرآن پڑھتے ہو پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ ہم الگ الگ طریقے سے قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكِلَاكُمْ مُحْسِنٌ، تم دونوں جس طرح قرآن پڑھتے ہو پڑھتے رہو، تم دونوں ٹھیک ہی پڑھ رہے ہو۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَا تَخْتَلِفُوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف مت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے ذریعے سے صحابہ کی عملی تربیت فرما رہے ہیں کہ قرأت قرآن کا جو اختلاف ہے وہ قدرتی ہے، مشیت ایزدی سے وجود میں آیا ہے، فطری ہے، طبعی ہے، غیر ارادی ہے، غیر اختیاری ہے۔ اس قدرتی جو اختلاف ہے قرأت قرآن کا، اس اختلاف کو آپس میں برقرار رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ رہو۔ ولا تختلفوا، اس قدرتی اختلاف کو، اس غیر ارادی غیر اختیاری اختلاف کو ارادی اختیاری اختلاف کا ذریعہ بنا کر کے فتنہ مت پھیلاؤ اور امت مسلمہ کو مختلف جماعتوں میں مت بانٹو۔ حضرات صحابہ کیا سمجھے؟ حضرات صحابہ نے ولا تختلفوا والے حکموں کے ذریعے سے صحابہ یہی سمجھے کہ دین کے جتنے بھی فروعی مسائل کے اختلافی مسائل ہیں، دین کا جتنا بھی فروعی حصے کے اختلاف ہے، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولا تختلفوا والا حکم منطبق کرتے تھے، سب کے بارے میں یہی سمجھتے تھے اور یہی کرتے تھے کہ دین کے فروعی حصے کو آپس میں برقرار رکھتے ہوئے اتحاد اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ اور حضرت صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کی بھی اسی انداز سے تربیت فرمائی تھی۔ البتہ جیسے جیسے اسلام کو رسوخ حاصل ہوتا گیا اور دین کے فروعی حصہ کے یہ مسائل دنیا کے کونے کونے میں پہنچے تو وہاں پر اختلاف پھیلا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اختلاف کافی پروان چڑھا تو لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا، یہ ہمیشہ آئے دن اختلافات کی بات سننے میں آ رہی ہے، اگر آپ امت مسلمہ کو ایک فقہ اور ایک حدیث پر جمع کر دیتے تو اچھا تھا، ہمیشہ کے لیے اختلاف ختم ہو جاتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے مشورہ کیا، اس بارے میں کافی سوچ و بچار اور غور و خوض کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دین کے فروعی حصے کا اختلاف یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے اور یہ مشیت ایزدی سے وجود میں آیا ہے، ان کا مختلف ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ولا تختلفوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کو ایک حدیث پر جمع نہیں فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرات صحابہ نے امت مسلمہ کو ایک فقہ اور حدیث پر کبھی جمع نہیں فرمایا، اور صحابہ کے بعد تابعین نے کبھی بھی امت مسلمہ کو ایک فقہ اور حدیث پر جمع نہیں فرمایا۔ تو جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں امت مسلمہ کو ایک فقہ اور حدیث پر جمع کروں گا تو احادیث کا انکار ہوگا، دین کے ایک حصے کا انکار لازم آئے گا، امت مسلمہ میں انتشار پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، اور انکار حدیث کا فتنہ وجود میں آئے گا، امت مختلف جماعتوں میں بٹے گی۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ساری دنیا میں یہ سرکولر نافذ کیا اور یہ اعلان جاری کیا
کہ ہر علاقے کے مسلمان اسی فقہ اور حدیث پر قائم رہے جس پر ان کے فقہا کا اتحاد اور اتفاق ہو۔ چنانچہ 1200 اور 1300 سال کے زمانے سے ہر جس علاقے میں صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے جو حدیث اور فقہ ان میں مستقر ہو چکی تھی اور جس فقہ اور حدیث پر وہ جم چکے تھے، اسی کے مطابق 1200 اور 1300 سال کے زمانے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جاری کردہ سرکولر پر ساری دنیا کی امت مسلمہ قائم ہے۔ اسی لیے آپ نے ان 1200 اور 1300 سالہ تاریخی عرصے میں کبھی نہیں پڑھا ہوگا اور کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مصر کا کوئی شافعی مسلک کا عالم سعودی عربیہ جا کر کے وہاں موجودہ حنبلی مسلک کے خلاف اپنے مسلک کی ترویج کی ہو۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ الجزائر کا کوئی مالکی مسلک کا عالم بر صغیر جا کر کے وہاں موجودہ حنفی مسلک کے خلاف اپنے مسلک کی ترویج اور تبلیغ کی ہو۔ احادیث اور دین اور فقہ کی حفاظت کا یہ طریقہ صحابہ ہی کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ امت مسلمہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ فقہ اور حدیث پر مستقر ہو چکی ہے، جم چکی ہے۔ اب ان طریقے کے خلاف، اس طریقے کے خلاف اب جو یہ فرقہ قرآن و حدیث کے نام پر الگ الگ علاقوں میں معمول بیہا مسلک کے خلاف میں دوسری مسلک کی دوسری احادیث اور فقہ کو پیش کر کے جو انتشار پھیلا رہا ہے، یہ نہ اسلام ہے نہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کا ایک شیطانی عمل ہے، دین کی بنیادوں کو ڈھانا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خوف کی بنیاد پر فرمایا تھا کہ لا تفعل ان تفعل تکن فتنہ، امت مسلمہ کو ایک فقہ اور حدیث پر جمع کرنے کی کوشش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو انکار حدیث کا فتنہ وجود میں آئے گا، امت میں فتنہ انتشار پھیلے گا اور امت مختلف جماعتوں میں بٹے گی۔ اور آج یہی ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جس فتنے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، اور جس فتنے سے بچانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا حدثان قومک لنقضت الکعبہ، اے عائشہ اگر مجھے نئی نسل کے انتشار کا خوف نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ اسے بنائے ابراہیمی پر تعمیر کرواتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کے انتشار کے خوف سے، اتنے اونچے مقصد سے، اتنے عظیم کام سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اللہ پاک اس فتنے کے شر سے امت مسلمہ کے دین اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی عیدین کی تکبیرات کے متعلق۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عیدین کی زائد تکبیرات کے متعلق 19 اقوال نقل کیے ہیں۔ عدد کا یہ جو اختلاف ہے یہ دراصل وسعتی پر محمول ہے۔ اس عنوان کے تحت صحابہ کے آثار جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، بالاتفاق ائمہ کے یہاں سب کے سب قابل حجت اور قابل عمل ہیں۔ یہ جو عدد کا اختلاف ہے، 6 تکبیرات، 11 تکبیرات، 12 تکبیرات، 13 تکبیرات، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ رائے پر مبنی نہیں ہیں بلکہ یہ توفیقی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہر امام نے اجتہاد کے ذریعے سے ایک روایت کا، ایک قول کا انتخاب کیا ہے۔ ہر امام کے فیصلے کے بارے میں اذا اجتہد المجتہد اذا حکم الحاکم کی حدیث کے پیش نظر یہی کہا جائے گا کہ ہر امام کا قول اقرب الی سنہ ہے، کیونکہ صحابہ نے ان پر عمل کیا ہے، تابعین نے ان پر عمل کیا ہے، خیر القرون کے دور میں امت کا ان پر عمل رہا ہے، اور اس دور سے لے کے آج تک دنیا کے مختلف علاقوں میں ان روایت پر امت مسلمہ کا عمل جاری اور ساری ہے۔ سعودی عربیہ کے محقق عالم دین صالح بن عثیمین لکھتے ہیں کہ ہر دور میں امت مسلمہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہر علاقے کے مسلمان ایک امام اور ایک طریقے پر جمع ہو جائیں، ان میں اختلاف نہ پھوٹے۔ ان میں اختلاف پیدا کرنا دراصل یہ شیطانی عمل ہے۔
صالح بن عثیمین کا یہ قول آپ الفروع جلد 3 صفحہ 201 پر دیکھ سکتے ہیں۔ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الخلاف فی مثل هذه المسائل، دین کے اس طرح کے مسائل کا جو اختلاف ہے، ہوا من الخلاف السائغ، یہ تو جائز اختلاف ہے، یعنی دین کی فروعی حصے کا جو اختلاف ہے، الذي لا ينكر فيه على المخالف، کہ دین کے فروعی حصے میں اس طرح کے مسائل میں الگ الگ رائے رکھنے والے اور الگ الگ عمل کرنے والوں پر کبھی بھی نکیر نہیں کی جا سکتی۔ وَكَيْفَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الصَّحَابَةِ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دین کے اس طرح کے مسائل میں الگ الگ رائے رکھنے والے، الگ الگ عمل کرنے والوں پر کیسے نکیر کی جا سکتی ہے، جبکہ وہ عمل، وہ طریقہ صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَهُمْ أَئِمَّةُ الْإِجْتِهَادِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِتِّبَاعِ، یہ صحابہ، یہ ائمہ اجتہاد میں سے ہیں، یہ سنتوں کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کی اتباع کا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے۔ وَلِهَذَا ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى جَوَازِ كُلِّ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الْعِيدِ، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عیدین کی تکبیرات کے متعلق صحابہ کی جتنی بھی روایتیں ثابت ہیں، ان میں سے کسی بھی روایت پر عمل کرنا جائز قرار دیتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صحابہ سے ثابت شدہ روایات کے خلاف بھی عمل کرتا ہے پھر بھی جائز ہے۔ اور صالح بن عثیمین آگے لکھتے ہیں کہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی قاعدہ اصول بیان فرمایا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ دین کے جس حصے میں صحابہ میں اختلاف واقع ہوا ہے، غور سے سنیں، ایک علمی اصول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ دین کے جس حصے میں صحابہ میں اختلاف واقع ہوا ہے وہاں کوئی نص قاطع اور فاصل موجود نہ ہو تو فإنه كله يكون جائزا، تو وہاں پر سب طریقے پر عمل کرنا جائز کہلائے گا، کیونکہ ان میں وسعتی دراصل شریعت کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ سعودی عربیہ کے محقق عالم دین صالح بن عثیمین نے فتویٰ نمبر 12585 کے تحت لکھا ہے کہ جو بھی اجتہادی مسائل ہیں، چاہے مقتدی کا نظریہ امام کی بالکل مخالف ہو، مگر پھر بھی مقتدی پر امام کی اتباع واجب ہے۔ پھر آگے صالح بن عثیمین نے فتنہ پرور طبیعتوں اور گمراہ فرقے کے طبقے کے لوگوں سے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ وَمَاذَا كَانَ سَيَصْنَعُ هَؤُلَاء لَوْ قُدِّرَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا خَلْفَ الصَّحَابَةِ الْأَجِلَّةِ كَعَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضی اللہ عنہ او ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ او ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ، وقد كانوا يكبرون 3 في الركعة الأولى و3 في الركعة الثانية، هل كانوا سيتركون الصلاة خلف هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أئمة الأمة وأغزرها علما وأبرها قلوبا؟ یہ فتنہ پرور شخصیتیں کیا کرتی اگر ان بدنصیبوں کو بڑے بڑے صحابہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر ان لوگوں کو ان بڑے بڑے صحابہ کے پیچھے یا ان میں سے کسی کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا، ان کی اقتداء میں عید کی نماز کو ادا کرنے کا موقع میسر آتا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ علم و عمل، فضل و کرم، تقوی و تقدس میں سارے امت میں سب سے آگے ہیں، یہ ساری امت کے ائمہ ہیں، کیا ان کے پیچھے یہ عید کی نماز کو ادا کرتے یا پھر چھوڑ کر چلے جاتے؟ یقیناً جواب بالکل واضح ہے، اگر
یہ اہل حق میں سے ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے، صحابہ کے بارے میں ان کے دلوں میں عزت، احترام، عظمت ہے، تو یقیناً صحابہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کو باعث عزت اور فخر سمجھتے۔ لیکن اگر ذہنیت خوارج کی ہے، خارجی ذہنیت کا مالک ہے، اور صحابہ کے بارے میں تنقیص، صحابہ کے بارے میں بغض و عداوت، نفرت ہے، تو یقیناً صحابہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کو اپنے لیے باعث ذلت خیال کرے گا، جیسے خوارج کیا کرتے تھے، اور خارجیوں نے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، مشرک کہا، گمراہ کہا، حلال الدم جانا اور آپ کو شہید کر ڈالا، تو یقیناً بعینہ امام صالح بن عثیمین کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں صحابہ کی عظمت ہے، محبت ہے، اور صحابہ کو اہل حق جانتے ہیں، تو صحابہ کے اس طرح کے مسائل کو کبھی بھی امت میں انتشار کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ لیکن جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں بغض و عداوت ہے، تو وہ یقیناً صحابہ کے ان اختلافی مسائل کو لوگوں میں، امت میں انتشار کا ذریعہ بنائیں گے، ان مسائل کے ذریعے سے امت کو مختلف جماعتوں میں بانٹیں گے۔ اللہ پاک اس جماعت کی، اس فرقے کی شر سے، فتنے سے امت کے دین کے، عقیدے کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔